وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کا ہمارا سبق ہے جرح و تعدیل کے الفاظ اور ان کے مراتب. جب ہم کتب جرح و تعدیل پڑھتے ہیں ہر راوی پر ہمیں مختلف قسم کے الفاظ جرح و تعدیل کے لحاظ سے ملتے ہیں. مثلا ثقۃ متقن ثقۃ حجۃ ثقۃ ثبت مدلس ضعیف سیء الحفظ صدوق مقبول علی ید عدل فیہ نظر فی حدیثہ نظر فی اسناد الحدیث نظر. ایک لفظ نے دو لفظ نے سینکڑوں الفاظ ہیں جن کے ذریعے ائمہ جرح و تعدیل راویوں پر جرح یا تعدیل کیا کرتے تھے. ان لفظوں سے مراد کیا ہے؟ ان کی معرفت یہ بہت ضروری کام ہے. اگر ہمیں جرح و تعدیل کے الفاظ کا معنی مفہوم ان کے مرتبے کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر بھی سارا کام خراب ہے. ہم کسی راوی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالی رحم فرمائے ائمہ محدثین پر جنہوں نے ایک ایک لفظ کا خود ہی معنی بیان فرما دیا ہے. جرح و تعدیل کے الفاظ کئی قسم کے ہیں. اس پر مستقل کتب بھی لکھی جا چکی ہیں. معجم الفاظ الجرح و تعدیل، الفاظ الجرح و تعدیل، قلیلۃ الاستعمال وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی کتابیں ہیں. چند ایک باتیں کہ اگر کوئی محقق کوئی عالم دین الفاظ جرح و تعدیل کا معنی صحیح نہیں سمجھے گا تو بہت غلطیاں کرے گا. چند ایک پہلے میں مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے علی ید عدل. یہ محدثین نے لفظ استعمال کیا ہے علی ید عدل. اب اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ علماء احناف میں سے ظفر احمد تھانوی عثمانی
رحمہ اللہ اور مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ جو گجرانوالہ کے شیخ الحدیث تھے، علماء احناف کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ راوی عادل ہے، ثقہ راوی ہے۔ حالانکہ محدثین کے ہاں یہ لفظ راوی کی توثیق نہیں بلکہ تضعیف کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ مثلا امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے علی یدی عدل، یہی لفظ جبارہ بن مفلس راوی کے بارے میں کہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہوا علی یدی عدل مثل القاسم بن شیبہ، جبارہ بن مفلس اور قاسم بن محمد بن ابی شیبہ دونوں ہی سخت ضعیف راوی ہیں۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550 میں یہ قول ہے۔ علی یدی عدل کا جو ترجمہ علماء احناف نے کیا ہے کہ یہ راوی میرے نزدیک عادل ہے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ ابھی مثال پہ غور کرنا، امام ابو حاتم الرازی عمر بن حفص ابو حفص العبدی کے بارے میں فرماتے ہیں ضعیف الحدیث لیس بقوی ہوا علی یدی عدل، کہ عمر بن حفص راوی ضعیف ہے، لیس بقوی ہے، ہوا علی یدی عدل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک راوی ضعیف بھی کہہ رہے ہیں، لیس بقوی بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ اس کو عدل بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ علی یدی عدل جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے تضعیف مراد ہوتی ہے، نہ کہ عدالت، نہ کہ توثیق۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 142 میں کہ علی یدی عدل جب کوئی محدث استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی ہلاکت کے قریب ہے، ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ تو ابن حجر صاحب فرماتے ہیں جس نے اس لفظ کو توثیق کا کلمہ سمجھا ہے اس نے درست نہیں سمجھا۔ اس لفظ پر مفصل بحث شرح الفاظ التجریح النادرہ او قلیلہ الاستعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 سے 42۔ میرے استاد محترم شیخ قصری حافظہ اللہ نے بھی مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینے میں صفحہ نمبر 34 سے 37 پر اس لفظ پر بحث کی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں فیہ نظر، اور کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں فی حدیثہ نظر۔ اب ان دونوں لفظوں کا استعمال اور معنی الگ الگ ہے، لیکن علماء احناف یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ جس راوی کے بارے میں امام بخاری فیہ نظر کہیں اس سے مراد ہے کہ اس راوی پر جرح ہے، راوی کی ذات پر جرح ہے۔ بعض دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں فی حدیثہ نظر، تو اس کا مطلب ہے راوی کی ذات پر جرح نہیں، اس راوی سے مروی جو روایت ہے، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی حدیث میں نظر ہے،
اس کی حدیث میں کلام ہے۔ بعض علماء احناف فی حدیثی نظر کا معنی کرتے ہیں فی نظر، کہ اس میں نظر ہے، یعنی وہ فی حدیثی نظر اور فی نظر دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں لفظوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ التنقیل عبد الرحمن مولوی یمانی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، اس میں ان لفظوں پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ اس طرح ایک لفظ ہے مقبول۔ مقبول علماء احناف نے اس لفظ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے۔ مقبول کا یہ نہیں مطلب کہ یہ راوی سکا ہے، عموماً ہمارے ہاں تو یہی ہے نا جی، یہ مقبول ہے تو یہ سکا راوی ہے، اللہ اکبر، حالانکہ اس کا مطلب سکا نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب کے مقدمہ میں شروع کے اندر لفظ مقبول پر بحث کی ہے کہ میں تقریب التہذیب کے اندر جس راوی پر مقبول لفظ کے ساتھ حکم لگاؤں گا تو مقبول سے میری مراد کیا ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو محدث اپنی کتاب میں استعمال ہونے والی الفاظ جرح کی خود وضاحت کرے وہ مانی جائے گی، یا کہ دوسرا قاری پڑھنے والا جو سمجھے وہ مانی جائے گی؟ یعنی ائمہ محدثین نے الفاظ جرح کا معنی خود متعین کیا ہے۔ مقبول سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی مراد کیا ہے؟ تقریب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جس راوی کی قلیل روایات ہوں اور اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو جس کی بنا پر اس کی حدیث کو ترک کیا جائے، ایسے راوی کی طرف میں مقبول کے لفظ سے اشارہ کروں گا۔ جہاں اس کا مطابع ہوگا، جہاں اس راوی کا مطابع مل جائے گا اس وقت یہ مقبول ہوگا، اگر مطابع نہیں تو وہ لین الحدیث ہوگا۔ یعنی یہ کس نے بات کہی ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بذات خود مقدمہ تقریب کے اندر مقبول کا مطلب واضح کیا ہے۔ ظفر احمد تھانوی عثمانی رحمہ اللہ وہ جا بجا اپنی فقہ حنفی کی تائید میں آنے والی روایات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جن راویوں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبول کا حکم لگایا ہے اور خود معنی بھی بتا دیا کہ مقبول کب ہے؟ جب وہ اس کا کوئی مطابع ہے، اگر مطابع نہیں ہے تو وہ لین الحدیث ہے، ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے۔ لیکن وہ اپنی کتاب اعلاء سنن کے اندر جا بجا مقبول سے مراد کہتے ہیں یہ سکا راوی ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا۔ ان چند ایک مثالوں سے یہ ہمیں اس مسئلہ کی اہمیت اور دقت کا علم ہوتا ہے کہ محدثین کے جرح و تعدیل کے الفاظ کا معنی، ان کے مرتبوں کی پہچان یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ علم جرح و تعدیل سارے کا سارا عبث اور فضول ثابت ہوگا۔ ابھی میں مراتب جرح و تعدیل پر ہم بحث کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کے الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں کہ جو بھی محدث لفظ استعمال کرے اس کا درجہ ایک ہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین نے ان کے مرتبے مقرر کیے ہیں کہ پہلے مرتبے کی الفاظ جرح یہ لفظ ہوں گے، دوسرے مرتبے میں جرح کے الفاظ یہ ہوں گے، تیسرے میں یہ، پانچویں اور چھٹے میں یہ۔ اسی طرح توثیق کے الفاظ ان کے بھی درجے ہیں، ان کے مرتبے ہیں۔
الفاظ کے الگ الگ مرتبے ہیں. عام فہم انداز میں آپ ایسے سمجھیں، گالی دینا گناہ ہے تو گالیوں کے بھی درجے ہیں نا، گالیوں کے بھی درجے ہیں، کچھ زیادہ سخت ہیں، کچھ ہلکی گالیاں ہیں، کچھ ہم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن کچھ کو گالی نکالے تو ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی درجے بندی ہے. ایسے ہی توثیق، جن الفاظ کے ساتھ راوی کو ثقہ قرار دینا ہے، راوی کی روایت کو قبول کرنا ہم نے، تو راوی کیسا ہوگا؟ وہ بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ کی بھی درجہ بندی ہے. ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں جی وہ اچھا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اور کوئی آ جائے ماشاءاللہ وہ جی بہت اچھا ہے، کوئی اور آ جائے کیا کمال ہے وہ بندہ، سبحان اللہ. یعنی ہم اس طرح باتیں پھر بھی کہتے ہیں یار بندہ اچھا ہے پر نہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں، کہتے ہیں نا ہم. تو یہ کیا ہے؟ یہ جرح کے مرتبے ہیں. تمام ضعیف راوی ایک درجے کے نہیں ہیں، تمام ثقہ راوی ایک درجے کے نہیں ہیں، تمام علماء ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ مرتبے ہیں. سبحان اللہ. ائمہ محدثین کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے. اگر کسی راوی کے حفظ کے اندر خرابی ہے تھوڑی سی، تو اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہی سمجھا جائے کہ اس کے حافظے میں خرابی ہے، باقی اس کی ذات میں، اس کے ثقہ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے. یعنی انہوں نے پوری تحقیق، پوری ایمانداری کے ساتھ راویوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ظلم نہیں کیا. ایسے نہیں کیا کہ جس نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، ایک غلطی کی ہے تو اس پر کذاب کا حکم لگا دے. نہیں، جس کو کذاب کہا ہے وہ لفظ کذاب کا ہی مستحق تھا. ایسے نہیں کوئی ضعیف راوی ہے اس کو زندیق کہا ہو، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حقیقت میں زندیق تھا تب ہی اس کو زندیق کہا ہے. اگر کوئی راوی ثقہ ہے اور حقیقت میں ثقہ ہے، محدثین نے ان کی روایات سنی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کا حفظ، ان کا ضبط، ان کا علم و عمل دیکھا ہے، پرکھا ہے، اگر وہ ثقہ ہیں تو تب ہی ان کو ثقہ قرار دیا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. راوی تو ضعیف و محدثین اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے استاد ہونے کی حیثیت سے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے فیصلہ بدل لیں اور ضعیف کو ثقہ قرار دینا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے ائمہ محدثین کتنے اعتماد والے لوگ تھے. انہوں نے ناانصافی نہیں کی، بلکہ اتباع قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ سچ بولا ہے. انہوں نے پیمانہ اور میزان قائم کیا تھا. اس میزان میں، اس پیمانے میں کوئی بھی آئے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سردار ہو، کوئی بھی شخص آئے، اس کو انہوں نے معافی نہیں دی. جتنی تعریف کا کوئی مستحق تھا اسے وہی تعریف دی ہے، نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے. مراتب جرح و تعدیل، یہ سب سے پہلے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے تقدمۃ المعرفہ لکتاب الجرح والتعدیل، الجرح والتعدیل کتاب کے شروع میں ایک جلد مقدمہ ہے، اس کے آخری صفحے سے پہلے جرح و تعدیل کے مراتب لکھے ہیں. پھر وہاں سے ہی استفادہ کرتے ہوئے ضروری تھوڑی بہت تبدیلی کر کے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال، جس میں صرف ضعیف راوی جمع کیے ہیں، اس کے مقدمہ میں
جرح و تعدیل کے الفاظ کے مراتب پر بحث کی ہے، پھر اور بھی محدثین نے بحث کی ہے۔ آخر میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام الجرح و تعدیل، انہوں نے تقریب التہذیب کے شروع کے صفحات میں مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمہ کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے الفاظ جرح و تعدیل کے مراتب پر بحث کی ہے۔ یہ تمام مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے آسان انداز میں عام فہم مراتب جرح و تعدیل جو ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے تفصیل لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اوسق الناس یہ لفظ ہے، اوسق الناس، اوسق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس میں تفضیل ہے۔ جب کسی راوی کے بارے میں توثیق کرنی ہو اور محدثین اس کو کہیں اوسق الناس، تو اس کا مطلب ہے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔ اوسق الناس یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے توثیق کا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیکھا انسان۔ اوسق الناس سے ملتا جلتا لفظ اضبط الناس ہے۔ اضبط الناس سب سے زیادہ ضابط، فلان الیہ المنتہا فی التثبت، فلاں راوی پر سکاحت ختم ہے۔ یہ 3 لفظ ہو گئے، اوسق الناس، اضبط الناس، فلان الیہ المنتہا فی التثبت۔ یہ ایسے لفظ ہیں جب کسی راوی پر بولے جائیں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے یہ راوی اعلیٰ درجے کا سکہ ہے، اور یہ توثیق کا پہلا مرتبہ ہے۔ ان لفظوں سے ملتے جلتے لفظ یہ بھی ہیں، فلان لا یسأل عنہ، محدثین یہ بھی لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے فلاں راوی، اس کے بارے میں سوال ہی نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اس مقام پر فیض ہے کہ وہ اس راوی کے بارے میں سوال کرنا ہی عبث ہے، فضول ہے۔ وہ تو امامت و جلالت کے فرض پر ایک فریضہ پر مقرر ہے، متعین ہے، اس کے بارے میں سوال ہی نہ کیا جائے۔ یا یہ بھی بولتے ہیں لا یسأل عن مثلہ، فلاں اس جیسے کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا۔ یہ الفاظ توثیق کے الفاظ میں سے سب سے پہلے مرتبے کے ہیں۔ دوسرا مرتبہ ثقۃ ثقۃ، یعنی تکرار کے ساتھ۔ اگر کوئی محدث کسی راوی کے بارے میں بولے ثقۃ ثقۃ، تو توثیق کے الفاظ کو 2 بار کہنا مزید توثیق کے لیے ہے، تو یہ توثیق کا دوسرا مرتبہ ہے۔ یا کوئی کہہ دے ثقۃ ثبت، تو ثبت اور ثقۃ ایک ہی معنی ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے ثقۃ حجۃ، لفظ ثقۃ کے ساتھ لفظ حجۃ بھی ملایا جائے۔ ایسا توثیقی لفظ جو عدالت و ضبط دونوں کی گواہی دے رہا ہو مگر اس میں تاکید نہ ہو، جیسے ثقۃ یا حجۃ وغیرہ۔ چوتھا مرتبہ توثیق کا صدوق، ایسے الفاظ جو راوی کی تعدیل تو کریں لیکن اس کے مکمل ضبط کی شہادت نہ دیں۔ ثقہ، یہ راوی ثقہ ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ لفظ ثقہ میں 2 چیزیں آتی ہیں،
یہ راوی عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے۔ جس راوی میں دونوں صفتیں ہوں گی، عدالت بھی ضبط بھی، اس پر محدثین بولتے ہیں ثقہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا راوی ہے اس میں عدل ہے، عدالت پوری ہے، لیکن ضبط کے لحاظ سے خفیف ہے، اللہ اکبر، اتباع قرآن و سنت میں، عمل میں وہ پورا ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن چیز کو یاد رکھتا بھی ہے، آگے بیان بھی کرتا ہے، لیکن جو اچھا ضبط ہونا چاہیے، جس طرح چیز یاد ہونی چاہیے، اس سے کچھ کم ہے، ضبط میں کچھ ہلکا ہے، اللہ اکبر۔ تو ائمہ محدثین نے اتنا باریک فرق کرتے ہوئے اس کو ثقہ نہیں کہا، اس کو صدوق کہا ہے۔ صدوق، اگر کسی سند میں سارے راوی ثقہ ہیں تو وہ حدیث صحیح لذات ہی ہے۔ اگر وہ سند میں سارے ثقہ ہیں، صرف ایک راوی صدوق درجے کا ہے جس کا ضبط کچھ خفیف ہے، تو صدوق راوی کی روایت حسن روایت ہوگی، حسن لذاتی جسے ہم کہتے ہیں۔ لفظ صدوق کے ساتھ اسی مرتبہ میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں مأمون۔ اگر مأمون لفظ بول دیا جائے، محدثین بولتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ راوی صدوق ہے۔ لا بأس بہ، یہ لفظ بھی بولتے ہیں، صدوق انشاء اللہ، یہ بھی اسی درجے کا ہے۔ یا محلہ صدق، اس کا مرتبہ صدق ہے، صدوق مرتبہ ہے۔ یہ سارے الفاظ توثیق کے چوتھے مرتبے کے ہیں۔ صدوق راوی کی روایت حسن ہوگی کیونکہ اس راوی کا ضبط کچھ خفیف ہوتا ہے۔ پانچواں طبقہ، فلان شیخ، جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ بھی ہمیں کئی راویوں پر بات ملتی ہے کہ فلاں شیخ ہے۔ ایک شیخ ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ یہ کلمہ تعریف ہے کہ فلاں اپنے فن میں ماہر ہے، لیکن جب جرح و تعدیل میں لفظ شیخ بولا جائے گا وہاں کیا مراد ہوگی؟ یہ بہت ہی اچھا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے لفظ شیخ جس کے بارے میں نہ توثیق معلوم ہے نہ جرح معلوم ہے، یعنی کتنے ایسے راوی ہیں جن کو شیخ کہا گیا ہے، تو شیخ کیا توثیق ہے؟ شیخ سے مراد ثقہ ہے؟ ثقہ مراد نہیں ہے۔ لفظ شیخ سے مراد صدوق ہے؟ صدوق مراد نہیں ہے۔ اس کے اپوزٹ لفظ شیخ یہ جرح ہے؟ نہیں، جرح بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ، فلان شیخ، ایسے الفاظ جس میں راوی کی توثیق معلوم ہو، نہ تجریح، نہ توثیق معلوم ہے نہ جرح معلوم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں فلان شیخ، یا کہہ دیتے ہیں روا عنہ الناس، لوگوں نے اس سے روایت کی ہے۔ جب ہم نے لفظ شیخ کی مزید تحقیق کی تو ہمیں میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں حافظ ذہبی نے فرمایا کہ لفظ شیخ نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے۔ امام ابن قطان الفاسی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ شیخ سے مراد ہے وہ اہل علم نہیں تھے، وہ راوی اہل علم نہیں تھے بلکہ صاحب روایات تھے۔ کیا مطلب؟ تو بھائی جس طرح ایک محدث ایک راوی کے پاس علم ہونا چاہیے، علم حدیث ہونا چاہیے، وہ علم نہیں تھا، اچھا خاصا علم نہیں تھا، ہاں کچھ روایات تھی ان کے پاس،
لوگ وہ روایات اس سے روایت کرتے تھے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں شیخ۔ یہ بات نصب الرایا ذیلی حنفی صاحب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے ایک راوی کے بارے میں کہا شیخ لیس بمتقن، کیا مطلب؟ وہ شیخ ہے لیکن متقن سکا نہیں ہے شیخ، اس سے لوگوں نے کچھ روایات بیان کی ہیں، روان الناس، لوگوں نے روایت بیان کی ہے، لیکن کسی درجے کا اہل علم محدث ایسی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک راوی کو کہا شیخ ثم لینہ، پہلے شیخ بولا پھر فوراً کہا کہ یہ کمزور بھی ہے، اس میں کمزوری ہے۔ یہ بات ترتیب المدارک لقاضی یا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ توثیق کا چھٹا درجہ، چھٹا مرتبہ صالح الحدیث، ائمہ محدثین بول دیتے ہیں صالح الحدیث۔ یہ لفظ تعدیل کی بجائے جرح کے قریب کا معنی دیتے ہیں، جرح کے قریب کا یہ معنی دیتے ہیں، جیسے صالح الحدیث یا یکتب حدیثہ یا صالح۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یکتب حدیثہ کے الفاظ توثیق میں شمار ہوتے ہیں، خواہ وہ ادنا درجہ کی توثیق کیوں نہ ہو۔ استاد محترم شیخ قصری حافظہ اللہ نے توضیح الکلام صفحہ نمبر 219 پر اس لفظ پر بحث کی ہے۔ یہ 6 مراتب ہیں الفاظ توثیق کے۔ کچھ ان لفظوں کے بارے میں، ملتے جلتے الفاظ کے بارے میں ضروری قواعد ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے۔ مثلا ایک لفظ ہم نے پڑھا ثابتن، اثبت الناس ثابتن، تو ثابتن کے با پر اگر جزم پڑی جائے، سکون جسے ہم کہتے ثابتن پڑھا جائے، پھر اس سے اور مراد ہے اگر با پر زبر پڑی جائے ثابتن، پھر اس سے اور مراد ہے۔ یہ دونوں الگ الگ فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر بسکون البا ثابتن پڑھا جائے، اس سے مراد وہ لقب ہے جو تعدیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دل، زبان اور کتاب کو محفوظ رکھنے والے شخص کو ثابتن کہتے ہیں۔ دل بھی پاک صاف ہے، زبان بھی پاک صاف ہے، اور جو کتاب لکھتا ہے، احادیث لکھتا ہے، وہ بھی بڑی مرتب غلطیوں سے پاک صاف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ثابتن۔ اگر ثابتن پڑھیں بفتح الباء، اس سے مراد وہ کتاب ہے جس میں محدث اپنے روایات لکھتا ہے اور اپنے ساتھ سننے والوں کے نام لکھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بھائی ہمارا ابھی جو اساتذہ لیکچر دے رہے وہ لکھ رہا ہے اور اس کلاس میں جتنے بھی طلبہ سن رہے ہیں ان کے نام لکھتا ہے، تو اسے کہیں گے ثابت تو نہیں کہیں گے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ بات شرح الالفیہ صفحہ نمبر 157 میں لکھی ہوئی ہے۔ اثبت، جب کوئی محدث بولے لفظ اثبت، اس میں تفضیل، ثبت کی بجائے اثبتو، اس سے مراد ہے ثبت الحفظ اور ثبت الضبط، دونوں مراد ہیں۔ حفظ میں بھی یہ ثبت ہے اور ضبط میں بھی ثبت ہے، دونوں مراد ہیں۔ یہ سکہ راویوں کی اعلیٰ ترین توثیق ہے، پہلا مرتبہ، جس طرح امام ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 114 میں کہا ہے۔ ایک محدثین لفظ بولتے ہیں رزن، را زواد الف، اوپر تنوین 2 زبر، رزن۔
رضان بھی سکہ اور عدل کے قائم مقام ہے. لفظ رضان بھی سکہ اور عدل کے قائم مقام ہے. الجرح و تعدیل میں بہت زیادہ راویوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بعض لفظ رضان کو رضین لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. لفظ رضان ہے، رضین نہیں ہے، اس کو رضا نہیں لکھنا چاہیے. ایک اور نکتہ، اگر کسی راوی کے بارے میں ہو سکاتن لہو اوہام، راوی سکہ ہے لیکن اس کی غلطیاں بھی ہیں، کچھ اوہام ہیں. یاد رہے لہو اوہام کہنے سے سکہ راوی کا درجہ نیچے ہوتا نہیں. آپ ایسے سمجھیں وہ غلطی سے کون بچا ہے؟ غلطی سے کوئی بچا نہیں. سبحان اللہ، یہ ایک الگ داستان ہے جو ائمہ محدثین سے روایات کو بیان کرتے وقت جزوی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں. وہ کتب علل کے اندر ہمیں وہ غلطیاں ملتی ہیں کہ فلاں امام شعبہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے امام اور محدث، اب ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. انہی غلطیوں پر ایک ابھی موجودہ محدث عالم دین نے تمام محدثین کی غلطیوں پر ایک کتاب تیار کی ہے. 8 جلدوں میں وہ مطبوع ہے، چھایا ہو گئی ہے. یعنی جو محدثین سے جزوی ایک لفظ اضافہ کرنے میں، ایک حرف زیادہ کرنے میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوئی ہیں انہیں جمع کر کے کتاب تیار کر دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، غلطی سے کون بچا ہے؟ کوئی نہیں بچا. یہ چھوٹی موٹی غلطی سے راوی کا سکہ ہونا سکہ ہی رہتا ہے، لہو اوہام سے اس کا درجہ کم ہوتا نہیں. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے. بعض محدثین کہہ دیتے ہیں سکاتن انشاءاللہ، یہ بھی لفظ بول دیتے ہیں. سبحان اللہ، ائمہ محدثین نے ان لفظوں پر غور کیا کہ اس محدث نے سکاتن کیوں نہیں بولا، سکاتن انشاءاللہ کیوں بولا ہے. تو اس سے مراد کہ محدث اس راوی کو اچھی طرح نہیں جانتا، یا اس کی توثیق میں شک تھا. محدث کو راوی ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن کیا بالضبط میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سکہ ہے؟ ابھی جو تحقیق میری ہونی چاہیے تھی وہ تحقیق میری نہیں ہوئی، تردد تھا، شک تھا، تو اس کو کہہ دیا سکاتن انشاءاللہ. لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 میں یہ بات موجود ہے. لفظ سکہ، سبحان اللہ، جب ہم ائمہ محدثین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے لفظ سکہ کے ساتھ اور بھی کوئی نہ کوئی لفظ کو استعمال کیا ہے. مثلا جیسے میں نے بولا سکاتن انشاءاللہ، اب اس میں تردد آ گیا نا، محدث کو تردد ہے اس لیے لفظ انشاءاللہ بڑھا دیا. کبھی کہہ دیتے ہیں سکاتن اجمعت الامت علی الاحتجاج بہ، یہ سکہ ہے، اس راوی کے ساتھ حجت پکڑنے میں امت کا اجماع ہے. سبحان اللہ، کیا مطلب کہ اس راوی کی توثیق میں محدثین متفق ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا سکہ راوی ہے. یہ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 میں ہے. بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں سکاتن باجماع، سکاتن باجماع، کیا مطلب؟ اس راوی کے سکہ ہونے پر اجماع ہے، بالاتفاق یہ سکہ ہے، کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہے. لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں سکاتم بلا سنیا، کیا مطلب؟ یہ راوی بغیر کسی استثناء کے سکہ ہے. لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27. سکاتن بلا مدافعہ، اس راوی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی توثیق کے برخلاف ہو، یہ سکہ راوی ہے، معتبر ہے.
لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28، ثقۃ بلا نزاع، سبحان اللہ۔ اس راوی کے بارے میں ائمہ محدثین کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نزاع کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ پھر ثقۃ ثبت، ثقۃ ثقۃ یا ثقۃ ثقۃ ثقۃ، یہ تمام لفظ الفاظ توثیق کے سب سے اعلیٰ مرتبے کے لفظ ہیں۔ لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ کبھی کبھی محدثین بول دیتے ہیں ثقۃ ربما اخطأ، راوی ثقہ ہے لیکن بعض دفعہ غلطی کا مرتکب ہوا ہے، سبحان اللہ۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30۔ حضرات گرامی، یہ میں نے کوئی 15-20 لفظ بولے ہیں، لفظ ثقہ۔ ائمہ محدثین کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت محدثین کو منتخب ہی اسی لیے کیا تھا، پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ حدیث کی حفاظت کریں۔ اگر ہمارے پاس کی بات ہوتی جیسے ہم ہیں، اللہ کی قسم اب کی علماء ان محدثین کی عدالت و ثقافت کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اب تو جو میرا استاد ہے وہ میرا ہے، اس کی میں گن گاتا جاؤں گا، میرا استاد ہے، میرا تقلید کروں گا۔ میرے استاد سے بڑا دوسرا محدث موجود ہے، اس کے خلاف میں زبان درازی ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ میرا استاد جو نہیں ہے، اینٹی گروپ ہے نا میرا۔ ہم انصاف نہیں کرتے، ہم انصاف نہیں کرتے۔ وہ ائمہ محدثین تھے جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اولیاء تھے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف کرتے ہیں، نہ غم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس آیت کریمہ کے صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی مصداق ہیں تو ائمہ محدثین کی جماعت مصداق ہے۔ یہ نہیں جو ہمارے قبر پرست بھائیوں نے مشہور کر دیا اولیاء، یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء نہیں تھے۔ جیسے لفظ اہل سنہ والجماعہ یہ چھین کر چوری کر کے بدعت و خرافات پر فٹ کر دیا گیا، ایسے اولیاء کا لفظ جو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین، امام بخاری، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام ابن ابی شیبہ، اللہ کی قسم یہ جماعت اولیاء تھے۔ افسوس کہ ان سے لفظ چوری کر کے ظالموں نے غلط جگہ پر استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں مراتب توثیق پر۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مراتب جرح۔ توثیق کے بھی 6 مرتبے تھے، جرح کے بھی 6 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ فیہ مقال، جس راوی کے بارے میں محدثین کہیں فیہ مقال، اس کا مطلب ہے جس راوی کے اندر جرح میں ہلکی پھلکے انداز میں اس پر جرح کرنی ہے، نرم جرح، ایسے الفاظ جرح جن میں نرمی ہو۔ یہ ضعف کی انتہائی ہلکی صورت ہوتی ہے مگر یہ تعدیل کے قریب ہوتی ہے، یعنی فیہ مقال یہ نرم ترین ہلکی ترین جرح ہے اور یہ تعدیل کے قریب ہے۔ فیہ مقال اس رائے میں کلام ہے، یا کہا جائے فلان لین الحدیث، فلاں حدیث میں نرم ہے، یا کہا جائے غیرہ اوثق منہ، دوسرا اس سے زیادہ ثقہ ہے۔ متابعت یا شاہد میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے ایسے راوی کو، اگر منفرد ہو تو پھر اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بطور تنبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں
لین الحدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے محدثین سے بات لینی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق ان الفاظ جرح کا معنی خود کرتا پھرے گا۔ بعض احناف نے لین الحدیث کا معنی کیا ہے حدیث میں وہ ضعیف ہے۔ استغفر اللہ، حدیث میں وہ ضعیف ہے۔ لین الحدیث کا معنی یہ نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے۔ حالانکہ اصطلاحاً لین الحدیث کے یہ معنی قطع نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب کے مقدمہ میں الفاظ جرح و تعدیل کے مراتب بیان کرتے ہوئے لین الحدیث کو 6 اور ضعیف کو 8ویں مرتبہ میں ذکر کیا ہے۔ لین الحدیث لفظ اور مرتبے کا ہے اور ضعیف لفظ اور مرتبے کا ہے، تو بعض احناف وہ لین الحدیث کا معنی کرتے ہیں ضعیف، تو کتنا بڑا نقصان ہوا، فائدہ ہوا نا محدثین کے مراتب کا، ان کی پہچان کا، کہ کوئی بھی چوری کرنا چاہے گا، امانت میں خیانت کرنا چاہے گا، دغا بازی کرنا چاہے گا، راوی پر غلط جرح کرنا چاہے گا، ہم فوراً پکڑیں گے۔ وہ اللہ کے بندے دیکھ لین الحدیث کا مرتبہ کیا ہے، ضعیف کا مرتبہ کیا ہے، تم لین الحدیث کا معنی ضعیف کر رہے ہو، یہ بڑی فحش غلطی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ تفریق خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک لین الحدیث راوی ضعیف کے مرتبہ کا نہیں ہے۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 پر یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا درجہ ہے جرح کے الفاظ کے مراتب کا، فلان لا یکتب حدیث، ایسا لفظ جو راوی کی عدم کتابت حدیث کی صراحت کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اس راوی کی روایت نہیں لکھی جائے گی۔ لا یکتب حدیث، فلاں سے حدیث نہیں لکھی جاتی، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ رد حدیثہ، محدثین نے اس کی حدیث کو رد کر دیا تھا۔ ایسے الفاظ جس میں راوی کے ناقابل حجت ہونے کی صراحت ہو یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں جن سے راوی کا شدید ضعف سامنے آتا ہے، جیسے رد حدیثہ، اس کی حدیث علماء نے رد کر دی تھی، تو اسی درجے کا لفظ ہے ضعیف جداً۔ ضعیف جداً بھی رد حدیثہ کے مرتبے کا لفظ ہے۔ یا لہو مناکیر، اس راوی کی کئی ایک روایات منکر ہیں، یہ سارے ایک ہی مرتبے کے الفاظ جرح ہیں۔ متہم بالکذب یا متہم بالکاذب، یہ زیادہ بہتر ہے، متہم بالکاذب، یہ چوتھا درجہ ہے۔ وہ الفاظ جن کے ذریعے علماء نقد نے راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ یاد رکھیں، سبحان اللہ، اگر کوئی راوی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولتا تھا، اس کو محدثین کذاب کہتے تھے۔ اگر کوئی راوی حدیث رسول میں جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اپنی عام لین دین اور اپنے عام معاملات میں، دنیاوی باتوں میں جھوٹ بولتا تھا، اس کو وہ کذاب نہیں بلکہ متہم بالکذب کہتے تھے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی قوم جو اتنا باریک فرق کرے؟ جھوٹ کی قسمیں بنا دی محدثین نے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کو کذاب کہا، لیکن کہ اپنی عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، لین دین میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، دنیاوی معاملات میں، اس کو کذاب نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ متہم بالکاذب۔ لطیفہ، یہ مسئلہ یاد رہے گا
ایک شیخ نے ایک عالم دین کو کہا کذاب، یہ فلاں کذاب ہے۔ تو جب ان کے شاگردوں کو پتا چلا کہ فلاں نے کذاب کہہ دیا ہے، حکم لگ گیا ہے، تو اس بھائی نے فون کیا، شیخ صاحب کذاب کی کیا تعریف ہے، کذاب کی کیا تعریف ہے؟ وہ چپ آگے سے خاموش۔ وہ طالب علم آگے سے کہتا استاد شیخ صاحب ہم نے تو یہ پڑھا ہے کذاب اس راوی کو کہتے ہیں جو حدیث رسول میں جھوٹ بولے۔ سمجھ لگی نا مسئلہ؟ تو اگر کوئی لین دین میں غلطی ہو گئی ہے، جھوٹ ہو گیا ہے، تو اس کی اصطلاح کذاب نہیں ہے بلکہ متہم بالکذب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ائمہ محدثین اتنے بریک بین تھے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا علم نافع عطا فرمائے جو محدثین کی جانشینی، محدثین کے منہج کے مطابق ہو، پھر بات بنے گی، ورنہ خواہشات کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق ہم تو کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کوئی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اتنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ہی حکم لگائیں، وہی کریں، لیکن ہم تو اتنی بات کو جھوٹ ملا کر 100 میل لمبی کر دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہی کر رہا ہے، تو ان کو یہ مسئلے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جتنا کسی کا گناہ ہے، اگر 100 چوری کسی نے کیا ہے تو 100 ہی چوری کرو، 200 کا الزام نہ لگاؤ۔ یہ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے جس میں اکثر مسلمان ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ سچا واقعہ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جھوٹ ہمارے ہاں عام پایا جا رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم واجب ہوتی ہے، انسان کا نام آخرکار کذاب لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک شیخ کی ایک مکتبہ میں ڈیوٹی تھی، جیسے مدارس میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تم پڑھاؤ بھی اور ساتھ مکتبہ میں اپنا کام کرو اور خیال بھی رکھو۔ اوکے جی۔ سال گزرا تو الزام یہ لگا دیا کہ جی 10-12 کتابیں مکتبہ سے نیچے پڑی تھیں، 10-12 کتابیں، تو آپ نے خیال نہیں رکھا مکتبے کا۔ تو جس شیخ کی عالم دین کی ڈیوٹی تھی اس نے بولا محترم 10-12 کتابوں کے مجھے نام گنا دو، کون سی نیچے گئی تھی 10-12 کتابیں؟ وہ کہتے میرا مطلب ہے وہ 3 کتابیں تھی، تین کتابیں جو میں نیچے سے پکڑی تھیں۔ تو وہ عالم نے کہا پھر آپ 3 کتابیں کہیں نا، کہ آپ کی نگرانی تھی مکتبہ میں، نیچے میں نے 3 کتابیں دیکھی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ 10-12 کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ آگے سے مدرسے والے کہتے ہیں محترم کہ اگر 3 نیچے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے 10-12 بھی آ سکتی ہیں، اس لیے میں نے بولی 10-12۔ وہ عالم دین آگے سے کہتے ہیں کہ محترم آپ ایسے کہیں اگر 3 آ سکتی ہے تو نیچے 1,00,000 بھی آ سکتی ہے، 1,000 بھی آ سکتی ہے، 10-12 کیوں کہا؟ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ تو بھائی 3 کتابیں نیچے ہیں نا، تو ہم کیا کہیں؟ کتنی کتابیں کہیں؟ محترم نیچے 3 کتابیں میں نے دیکھی ہیں، بات ختم ہوئی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم اپنی باتوں میں پتہ نہیں ایک دن میں کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اس کو ہم آسمانوں تک لے جاتے ہیں، اور ہم ہوتے بھی علماء ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ نہیں، اگر میرے باپ کا حقیقی قاتل بھی میرے ہاتھ آ جائے، میرے ابو کو قتل کرنے والا مثال کے طور پر، تو مجھے حکم ہے اس کے ساتھ بھی تم نے انصاف کرنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اس آیت کی زندہ مثال اگر ہم نے دیکھنی ہے، اللہ کی قسم وہ ائمہ محدثین کی مثال ہے۔ انہوں نے انصاف پر مبنی یہ حکم لگائے ہیں۔ یہ جرح و تعدیل کا فن کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جیسے مرضی ہم اس کو سمجھتے رہیں، بلکہ ہمیں ائمہ محدثین نے جس طرح سمجھایا ہے، ہمیں تتبع کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ
اسی طرح سمجھنا چاہیے، تحقیقی حدیث میں اسی طرح لاگو کرنا چاہیے، ورنہ سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ متہم بالکذب وہ الفاظ جن کے ذریعے علماء راوی پر دنیاوی باتوں میں جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں، یا اتہموہ، یہ لفظ بول دیتے ہیں اتہموہ، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے، دنیاوی معاملات میں وہ متہم ہے۔ یسرق الحدیث، وہ حدیث چوری کرتا تھا، یا ساکت الحدیث، یا متروکن، یا لیس بثقہ، یہ سارے لفظ الفاظ جرح کے چوتھے طبقہ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی ایک دو بہت ہی اہم نکتے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ متروک الحدیث، کس راوی کو کہتے ہیں متروک الحدیث؟ ہم محدثین سے پوچھتے ہیں، اے اولیاء کی جماعت، اے جرح و تعدیل کے ائمہ، جب آپ نے متروک الحدیث کہا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ہمیں امام شعبہ رحمہ اللہ ان کا جواب ملتا ہے، اس سے مراد وہ راوی ہے جو متہم بالکذب ہو، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں، اس راوی کو ہم کہتے ہیں متروک الحدیث یا متروک۔ شرح الالفیہ للسخاوی صفحہ نمبر 160 161 میں یہ بات موجود ہے۔ متروک اور متروک الحدیث دونوں ایک ہی مراد ہے۔ ایسا راوی جس کو چھوڑنے پر محدثین کا اتفاق ہو گیا کہ جی اس سے روایت نہیں لینی، اس کو چھوڑ دو۔ اب ہوتا ہے نا، کسی عالم دین میں کمی ہو جائے، تو کوتاہی ہو جائے، بڑا گناہ سرزد ہو جائے، تو بڑی جماعت کے امیر، ناظم وغیرہ، اونچے عہدیداران وہ اعلان لگاتے ہیں فلاں کو نہیں بلانا، فلاں کو چھوڑ دو۔ چلو یہ تو حسد بغض کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جی یہ پہلے مرکزی میٹنگ میں تھا، دعویٰ میں گیا ہے، تو کیوں گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو غلط باتیں ہیں نا بھائی، سارے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر وہ شخص کا ساتھ دینا چاہیے جو قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہماری جان، ہمارا پیسہ، سب کچھ حاضر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تنظیمیں، چھوٹی موٹی تنظیمیں، ان کا یہ نہیں مطلب کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کفر کے فتوے لگائیں، نہیں، جو بھی بھائی دین کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، ورنہ کفر یا شرکیہ باتیں لازم آتی ہیں جو ہمارے احباب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عظیم فتنہ، موجودہ دور کے بہت بڑے فتنہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم قرآن و سنت کے متبع بنیں اور ہمارا ماٹو، ہمارا منہج یہی ہو کہ ہم نے قرآن و حدیث کو عام کرنا ہے۔ بس ہر وہ شخص کا ہم ساتھ دیں گے جو اتباع قرآن و حدیث کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ متبع ہے قرآن و حدیث کے، اہل حدیث ہے، سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ ایک لفظ محدثین بولتے ہیں تارکہ فلان، تارکہ فلان کا معنی متروک نہیں ہے، یہاں بھی کی غلطی کر جاتے ہیں، تارکہ فلان کہا جاتا ہے یہ رائے متروک ہے، حالانکہ یہ فوج غلطی ہے۔ تارکہ فلان سے مراد ہے کہ ایک محدث نے اس سے لکھنا چھوڑ دیا تھا، بات ختم ہوئی۔ متروک تمام محدثین مراد ہیں، تمام نے چھوڑ دیا۔ تارکہ فلان، فلان نے، ایک نے اس سے لکھنے روایتیں چھوڑ دی تھی، فرق ہوا نا زمین آسمان کا۔ تو تارکہ فلان کو اصطلاحی متروک قرار دینا یہ فوج غلطی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آگے 5واں درجہ قذاب،
ایسے الفاظ جو راوی کے جھوٹا ہونے کو مبالغہ کی حد تک پہنچا دیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولے۔ حضرات گرامی، یہاں پر میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی حدیث کو منسوب کرنے لگیں، ہمیں 100 بار سوچ لینا چاہیے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف۔ اگر صحیح ہے، ہمیں یقین ہے، پھر ہم منسوب کریں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے، پھر آگے بیان کر دیں۔ ورنہ کتنے علماء، کتنے خطبہ، کتنے اساتذہ، وہ کتنی پبلک، کتنے SMS کے شوقین، کتنی فیس بک پر چیزیں نشر کرنے والے شوقین، تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں، دین کو عام کرنے میں محبت کرنے والے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس علم کا یہ روایت ضعیف ہے کہ صحیح ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ایسے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، جھوٹی روایات، من گھڑت روایات، اپنی طرف سے وضع کردہ روایات۔ اللہ کی قسم، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں ایک باب قائم کیا ہے، اللہ اکبر، باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہو لا یعلم صحتہ۔ کیا مطلب؟ اس شخص کا جہنم میں جانا واجب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب کر دے اور اس کو اس حدیث کی صحت کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہے نہیں، صحیح کیا ضعیف کیا ہے، ایسے سنی سنائی باتیں آگے شیئر کر رہے ہیں۔ علماء بھی اس میں ملوث ہیں، خطباء کا تو کام ہی یہ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، پہلے ہم تحقیق کریں، اساتذہ ہیں، کتب ہیں رجال کی، کتب تحقیق الحمدللہ اردو میں آ چکی ہیں، عربی میں مطبوع ہیں، ہم ان سے فائدہ لیں، معتبر محدثین کو لازم پکڑیں کہ جی اس حدیث کو فلاں محدث نے صحیح کہا ہے، ہم انشاءاللہ بری ہو گئے، الحمدللہ۔ اس کو جی امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، ہم بری ہیں۔ اس روایت کو امام ابو حاتم نے صحیح کہا ہے، امام بخاری نے صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ کسی بھی محدث کی تصحیح جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کا نام لے کر بیان کر دیں اور اس نے کہا بھی ہو، اللہ کی قسم ہم بری ہو گئے ہیں۔ اگر وہ روایت ضعیف ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کی تحقیق میں ہم انشاءاللہ قصوروار نہیں ہیں، اگر قصوروار ہے تو تحقیق کرنے والا ہے، ہم بری ہیں انشاءاللہ، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ قذاب یا یازع الحدیث، یہ ایک ہی مرتبہ ہے، وہ حدیث گڑتا تھا۔ یا دجال، دجال بھی بولتے ہیں، دجال سے یہ نہیں مراد جو کانا دجال آئے گا آخر میں قرب قیامت، وہ نہیں مراد، بلکہ وہ دجال بھی چونکہ دھوکے باز ہوگا، بڑے دھوکے دے گا پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے۔ تو یہ جو راوی ہے دجال جس کو کہتے ہیں، ایسا راوی جو سب سے زیادہ دھوکے باز فراڈیا ہے، اس کا کام ہی دھوکے دینا ہے۔ یہ 5واں طبقہ ہے۔ 6واں طبقہ اکذب الناس، اس میں تفضیل کے ساتھ اکذب الناس، وہ الفاظ جو راوی کی عادتاً جھوٹا ہونے کے بارے میں آگاہ کریں، یہ جرح کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے۔ جیسے اکذب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹا۔ اسی درجے کے کچھ اور بھی الفاظ ہیں، مثلا رکن الکاذب، رکن الکاذب، جھوٹ کا ستون، یعنی یہ تو جھوٹ کا ستون ہے، یہ بھی بہت سخت لفظ ہیں۔ یا الیہ المنتہی فی الکاذب، جھوٹ کی انتہا اس تک ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا جھوٹا دیکھنا تو فلاں کو دیکھ لو، جھوٹوں کی مشین فیکٹری دیکھنی ہے تو فلاں کو دیکھ لو، آؤ میں دکھاتا ہوں، جس کا کام یہی ہے 24 گھنٹے جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر۔
یہ 6 درجے 6 مراتب جرح کے الفاظ کے ہم نے بھی بیان کیے ہیں۔ یہاں پر 1-2 اور ضروری باتیں بھی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ معمولی جرح وہ قابل مذمت نہیں ہوتی۔ معمولی جرح جیسے لہو اوہام کا لفظ ہے، یاہم کا لفظ ہے، یا یخطئ کا لفظ ہے، اگر راوی سے چند غلطیاں ہو گئی ہیں تو محدثین نے لفظ بول دیا ہے یخطئ، کچھ غلطیاں کرتا تھا یہ، لیکن یخطئ کہہ دینا، لہو اوہام کہہ دینا، یاہم کہہ دینے سے وہ راوی ضعیف ثابت ہوتا نہیں۔ یہاں پر ایک دوسری اہم بات، یہ الفاظ جرح کے مراتب ہم نے سمجھ لیے، ہم نے سن لیے، سماعت فرما لیے آپ احباب نے، تو ان کی درجہ بندی ہے۔ کذاب راویوں کی ایک روایت کی 100 سندیں ہوں، ساری سندوں میں کذاب، دجال، وضع، متروک، سخت مجروح راوی ہیں، 100 سند موجود ہو حدیث کی، وہ حدیث حسن لغیری نہیں بنے گی، بلکہ وہ اور سخت ضعیف ہوگی۔ بھی ساری شیطانوں کذابوں نے بیان کیا ہے، ہر سند میں کذاب راوی ہے، تو کذاب راویوں کی سندیں لاکھ ہو جائے، کروڑ ہو جائے کہ حدیث کی، وہ مل کر حسن لغیری بنے گی نہیں بنے گی۔ ہاں، جن میں جرح کم درجے کی ہے، آپ نے دیکھا نا، پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ، تھوڑی ہلکی جرح، ان کے بارے میں ائمہ محدثین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اپنی کتب میں تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر قلیل جرح، ہلکی جرح ہے، اس کی بیان کردہ حدیث کی زیادہ سندیں ہیں، ہر سند میں خفیف ضعف ہے، تو اس روایت کو حسن لغیری قرار دیا جاتا ہے، اور یہ حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ایک اپنی کتاب شائع کی تھی، تخریج و تحقیق اصول و ضوابط کے نام سے، اس کا آخری باب اسی پر ہے، جو بعض احباب کو موجودین میں سے، مرحومین میں سے جو اشکالات لازم آئے، عربی عبارتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے، محدثین کے اصول جرح، مراتب جرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو غلطی لازم آئی، تو ان کے شکوک و شبہات ہم نے وہ سارے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، نیٹ پر بھی وہ مضامین ہمارے ہیں، اور کتاب بھی ہم نے وہ سارے شامل کر دیے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آخر میں یہ نصیحت کروں گا، جرح و تعدیل کا فن یہ معمولی فن نہیں ہے، بلکہ بڑی زیادہ محنت کا محتاج ہے۔ پھر اس فن کے ماہر علماء جہاں بھی ہوں، ان سے ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنا ہوگا۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کی باتیں دوسرے محدثین پر پیش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! کچھ محدثین کہا کرتے تھے، اے طلبہ، میری باتوں کو دوسرے شیوخ پر پیش کیا کرو تاکہ تمہیں میری غلطی کا پتہ چل سکے۔ جو طلبہ ایک ہی خاص استاد کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اسی درجے کے یا اس درجے سے زیادہ بڑے محدث کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے رابطہ کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کی قسم جو استاد کو غلطی لگی ہوگی وہی غلطی اس کے شاگرد کو بھی لگے گی۔ اگر استاد میں گمراہی ہے تو وہی گمراہی اس کے شاگردوں میں بھی ہوگی، پھر وہی گمراہی غلطی، منہجی غلطی، وہ شاگردوں سے آگے شاگردوں میں منتقل ہوتی جائے گی، جس کا نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا۔ غلطی کا ازالہ کیا ہے کہ اگر مجھے ایک شیخ سے محبت ہے تو محبت ہونی چاہیے، اساتذہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جو مجھے استاد محترم منہج دے رہے ہیں، سوچ فکر دے رہے ہیں، اصول دے رہے ہیں، ان اصولوں کو، اس منہج کو میں دوسرے محدثین پر پیش کروں۔ استاد محترم، فلاں شیخ یہ کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟
میں تبادلہ خیال کروں، مذاکرہ کروں، ہاں دونوں شیوخ کے دلائل آپ کے سامنے ہوں گے، پھر حق اور سچ کو سمجھنے کے اندر بہت زیادہ ہمیں مدد ملے گی۔ افسوس جس قوم نے بھی اپنے استاد محترم کے علاوہ دوسرے سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، وہ خیر کثیر سے محروم ہو گئی ہے وہ قوم۔ وہ گمراہی کی پٹڑی پر چل پڑیں گے، غلط منہج کو عام کریں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کتنی فوش اور کتنی بڑی غلطیوں میں ملوث ہیں۔ یہ جو ابھی ہم اللہ کی توفیق سے پھر اپنے اساتذہ کی خاص دعاؤں اور ان کی محنتوں سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ عام اجازت ہے۔ ہماری ہر بات پاکستان کے محدثین ہی نہیں، پوری دنیا کے محدثین پر پیش کی جائے۔ اگر کوئی محدث ہماری غلطی واضح کرے تو ہمیں ضرور، جب تک اگر میں زندہ ہوں تو مجھے پہنچائی جائے۔ اگر ان کی بات دلال و براہین کے ساتھ ٹھیک ہوئی، اللہ کی قسم ہم فوراً رجوع کریں گے اپنی بات سے۔ اگر میں فوت ہو گیا پھر کوئی میری بات پر جرح کرے، کوئی غلط ثابت کرے، تو پھر آپ طلبہ اس بات کو دیگر محدثین پر پیش کریں۔ انشاءاللہ جب تمام محدثین دیکھیں گے اس بات کو، پھر حق اور سچ واضح ہو جائے گا، کس کی بات غلط ہے، کس کی بات ٹھیک ہے۔ اس لیے میں ادنا سا طالب علم آپ بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی ایک مدرسہ کے اساتذہ کو کافی نہ سمجھا جائے۔ مثلا میں جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھتا ہوں، وہاں پر محدثین کی جماعت پڑھا رہی ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث، نحو کے ائمہ، حدیث کے محدثین، تفسیر کے مفسرین وہاں پر موجود ہیں، ان سے فائدہ ڈٹ کر اٹھایا جائے۔ لیکن جو لاہور کے محدثین ہیں ان سے لاپرواہی نہ کی جائے۔ جب موقع ملے، جیسے رمضان ہے، چھٹیاں ہوئی ہیں، ان کے پاس جایا جائے، یا فارغ ہونے کے بعد 1 سال، مہینہ، 2 مہینے، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھنٹہ ان کے پاس گزارا جائے، منہج لیا جائے۔ کوئی اہم اختلافی باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، پوچھا جائے استاد محترم یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے۔ پھر موقع ملے، گجرانوالہ میں محدثین موجود ہیں، وہاں بھی جایا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ فیصل آباد میں محدثین موجود ہیں، ان سے، پشاور میں محدثین موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر جو آپ میں بصیرت آئے گی، اللہ کی قسم ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم میں وہ بصیرت کبھی بھی نہیں ہوگی جو آپ کے اندر ہوگی۔ جو ہمارا تنقیدی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، کچھ مدارس میں نحو کا رجحان ہے، وہاں ساری شیوخ نحوی ہیں۔ کچھ مدارس میں فقہ کا رجحان ہے، فقہ کا رجحان ہے، وہاں سارے شیوخ فقیہ ہیں، ماشاءاللہ فقہ پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ مدارس میں مناظر ہیں، اساتذہ مناظر، لاہور میں بعض مدارس ہیں وہ سارے اساتذہ مناظر ہی ہیں۔ یعنی اس طرح ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں، تو کبھی بھی ایک طالب علم ایک مدرسے کے اساتذہ پر انحصار نہ کرے۔ ہاں انشاءاللہ تمام اہل حدیث کے مدارس میں محدثین موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے مجتہد کو بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ تو میرے اساتذہ کی غلطی کیسے مجھے پتہ چلے گی؟ جب میں دوسرے اساتذہ سے ملوں گا، ان پر باتیں پیش کروں گا۔ آج کے لیکچر کی آخری بات، مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے محدثین کے پاس بیٹھوں۔ میرا دوران طالب علمی 6.5 سال ہے، 6.5 سال میں درس نظامی مکمل کیا، وفاق کا عالیہ تک مکمل کیا، عربی فاضل کیا، ایف اے کیا، پھر تخصص کی کلاس بھی 3 سالہ ادھر حاصل کی، چیمبر رحمانیہ کے اساتذہ سے پڑھا، شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ گجرانوالے جو بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس 1 مہینہ ٹھہرا۔ پھر چھٹیوں میں مجھے موقع ملا استاد محترم شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ، ان کے پاس جا کر ہفتہ ٹھہرا۔
پھر مجھے موقع ملا، پشاور کے محدثین کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر استفادہ اٹھایا، وہاں کئی دن گزارے، ان سے فائدہ لیا۔ پھر میرے استاد محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ، ان کا میں نے نام سنا۔ ان کے گھر میں پنڈی گیپ اٹا کے اندر چکوال سے آگے امن پور چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں میں پہنچ گیا۔ شاید صاحب مجھے پڑھائیں، میں مہینہ آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ مرکز تربیہ فیصل آباد میں مجھے داخلہ ملا تو وہاں کے سازہ سے ڈر کر فائدہ اٹھایا۔ جامعہ سلفیہ نہیں پڑھا، لیکن ایک مہینہ جامعہ سلفیہ بھی ٹھہرا۔ کیوں؟ تاکہ وہاں کے محدثین فقہا سے فائدہ اٹھاؤں۔ ستیانہ مغرا نہیں پڑھا، لیکن ستیانہ کے محدثین کے پاس جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، فقہا ہیں، ایک مہینہ وہاں بھی دیا تاکہ ان کے بھی فوائد، ان کا منہج بھی میرے سامنے آئے۔ منٹا والا نہیں پڑھا، لیکن وہاں کے نحوی شیوخ ماشاءاللہ وہ سارے نحوی ہیں الحمدللہ۔ شیخ ادریس صاحب حافظہ اللہ، شیخ یاسین صاحب، دیگر ساتھ سارے ماشاءاللہ نحوی ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے کے اتفاق ہوا، ان سے بھی کئی فوائد حاصل کیے۔ عرب میں محدثین ہیں، عراق میں محدثین ہیں، اردن میں محدثین ہیں، بغداد میں محدثین ہیں، یمن میں محدثین ہیں، پوری دنیا کے محدثین سے، انڈیا کے محدثین، پاکستان کے محدثین، ان سے رابطہ کرنا، سکائپ پر بات کرنا، واٹس ایپ پر بات کرنا، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو حضرات گرامی، عزیز طلبہ، جب ہم اوپن مائنڈ ہوں گے، کچھ کرنے کا ارادہ ہوگا، پھر ہم خیر کے متلاشی ہوں گے۔ جس طرح شہد کی مکھی ہمیں شہد مہیا کرتی ہے، ایک پھول پر نہیں بیٹھتی، ایک بیری کے درخت پر نہیں بیٹھتی، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر بیٹھتی ہے، پھر ہمیں لا کر شہد تیار کر کے مہیا کرتی ہے۔ تو ہمیں شہد کی مکھی سے بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک شہر کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو کب کریں گے؟ جب ہمارا منہج ٹھیک ہوگا، جب ہم منہج میں، عقیدہ میں، عمل میں، اصولوں میں پختہ ہوں گے۔ یہ نہیں شاذ باتوں کو ہوا دیں گے، غلط اصولوں کا پرچار کریں گے، پھر علماء ہم پر لعن طعن کریں گے، لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محدثین کا، ائمہ جرح و تعدیل کا صحیح جانشین بنائے۔ جس طرح انہوں نے انصاف پر مبنی باتیں کی، ان باتوں کو اسی طرح لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں ذرا برابر بھی تبدیلی اور ان کی باتوں کو غلط سمجھنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اگر میں غلط منہج سمجھوں گا، اللہ کی قسم میں ہزاروں کا بیڑا غرق کروں گا، لاکھوں دنیا مجھے سنے گی، میری کتابیں پڑھے گی، تو وہ گمراہ ہوگی، صراط مستقیم صحیح منہج سے ہٹے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کی باتوں کو دوسروں پر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما